چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ارمن کی رویت نے ملکہ شیریں کا اتنا زبردست استقبال کیا جس کی مثال وہاں کی تاریخ میں نہ ملتی تھی۔ ارمن کی سرحد سے لے کر ملکہ شیریں کے مرحوم پھوپھی معین بانو کی شاہانہ حویلی تک وہاں کے عوام نے واقعی پھولوں کا فرش بچھا دیا تھا۔ ملک ارمن میں وبا پھیلی ہوئی تھی، مگر شیریں کے وہاں پہنچنے پر موت کا جیسے دور ختم ہو گیا، وبا کا زور ٹوٹ گیا۔ ملکہ کے ساتھ آئے ہوئے ویدوں اور حکیموں نے لوگوں کا علاج شروع کر دیا اور وبا سے محفوظ رہنے کی لوگوں کو ہدایات دی گئیں۔ اس طرح ملکہ شیریں کا ارمن میں آنا وہاں کے لوگوں کے لیے مبارک ثابت ہوا۔ ملکہ شیریں اپنے دیس اور لوگوں میں آ کر جیسے مدائن کے شاہی محل کو بھول گئی۔ ارمن کے عوام تھے کہ شیریں پر نچھاور ہوئے جاتے تھے۔ معین بانو کی حویلی میں شاہی محل جیسی چہل پہل تو نہ تھی، مگر شیریں نے وہاں پہنچتے ہی اپنی تمام پرانی سہیلیوں اور کنیزوں کو دور اور نزدیک سے بلوا لیا تھا۔ اس طرح حویلی پر بہار آ گئی تھی۔ ملکہ شیریں نے اگرچہ اپنی دل بستگی کے لیے تمام انتظام کیے تھے، اس کے گرد ہر وقت نئی اور پرانی سہیلیوں کا میلہ لگا رہتا تھا۔ شیریں ہوتی، وہ کہے بلند کیے جاتے، سیریں ہوتی، مگر ملکہ شیریں پھر بھی کچھ بجھی بجھی اور خاموش سی رہنے لگی تھی۔ وہ شاہی محل کو بھولنے کی اپنے طور پر بہت کوشش کرتی، مگر وہاں کی رونقیں، دل لگیاں اور چہلیں اور سب سے بڑھ کر اسے خسرو پرویز یاد آتا تھا۔ ملکہ شیریں کو ملک ارمن میں سوائے خسرو پرویز کے ہر چیز میسر تھی، مگر وہ پھر اداس رہتی تھی۔ شیریں کی اداسی سے اس کی سہیلیاں پریشان تھیں۔ وہ شیریں کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتیں، مگر ملکہ شیریں کی اداسی دور نہ ہوتی۔ ایک دن اس کی ایک رازدار سہیلی نے کہا، ملکہ شیریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو خسرو پرویز اور شاہی محل کی یاد ہر وقت ستاتی رہتی ہے؟ شیریں کی سہیلی نے اس کے دل کی بات کہہ دی تھی، مگر شیریں نے اسے ٹال دیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے یہاں ہر چیز میسر ہے۔ ہر چیز میسر ہے، مگر دارالسلطنت مدائن کا عظیم الشان محل تو یہاں نہیں۔ شوخ و شنگ سہیلی نے شاید اس پر طنز کیا۔ سہیلی کی بات سن کر شیریں اس کا منہ تکنے لگی۔ سہیلی گھبرا گئی کہ شاید اس کی بات سے ملکہ ناراض ہو گئی ہیں، اس لیے اس نے معذرت بھرے لہجے میں کہا، ملکہ شیریں، میں نے شاید شاہی محل کا ذکر کر کے آپ کا دل دکھایا ہے، مجھے معاف کر دیجیے۔ ملکہ شیریں نے ایک ٹھنڈا سانس لیا اور بولی، تم نے میرا دل تو نہیں دکھایا، بلکہ میں تمہاری احسان مند ہوں۔ سہیلی اس کا منہ دیکھنے لگی۔ میں سمجھی نہیں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں نے کیا احسان کیا ہے آپ پر؟ ملکہ شیریں نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری بات سے مجھے اپنی ایک پرانی بات یاد آ گئی، اس لیے میں تمہاری احسان مند ہوں۔ پھر بھی میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں، سہیلی نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ امید ہے کہ آپ مجھے معاف فرمائیں گی۔ پگلی کہیں گی، ملکہ شیریں ہنس پڑی، میں واقعی تمہاری احسان مند ہوں۔ تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ جب میں شاہی محل میں تھی تو اکثر سوچا کرتی تھی کہ اگر میرا کبھی ارمن جانا ہوا اور مجھے وہاں کچھ دن ٹھہرنا پڑا تو میں اپنے وطن میں ایک ایسا محل بنواؤں گی جو شاہی محل سے کسی طرح کم نہ ہوگا، بلکہ لوگ اسے دیکھ کر اش اش کر اٹھیں گے۔ سہیلی کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور وہ خوش ہو کے بولی،
یہ تو ارمن والوں کی خوش قسمتی ہے کہ ملکہ مدائن میں رہ کر بھی ارمن کو نہیں بھولتی، اور وہ ارمن میں بھی ایک شاہی محل بنانے کے خواب دیکھتی ہیں۔ خواب نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، ملکہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ سہیلی اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ ملکہ شیریں نے خود ہی اپنی بات کی وضاحت کی۔ کل تک یہ میرا خواب تھا، مگر آج میں اس خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنے کا اعلان کرتی ہوں، اور اس بات کا عہد کرتی ہوں کہ جب تک میرے خوابوں کا محل ایک حقیقت بن کر میرے سامنے نہیں آتا۔ پھر اسی دن ملکہ شیریں نے مدائن کی طرف ایک تیز رفتار سوار دوڑایا کہ وہ مدائن جا کر شاہی مشیر شاپور کو تلاش کرے اور اس سے پیغام دے کر ملکہ شیریں نے اسے یاد کیا ہے۔ اور ملکہ شیریں کے حکم کے تحت اسی شام ایک سوار ملکہ کا پیغام لے کر مدائن کی طرف بھاگا چلا جا رہا تھا۔ زید روز دربار میں اس خیال سے پیش ہوتا کہ شہنشاہ دربار میں آئے تو وہ نعمان کی سفارش کرے، مگر خسرو پرویز صاحب فراش بھی رہا، اور تیسرے دن ملکہ مریم سے سیدھا اس میدان میں چلا گیا جہاں ہاتھی پیش کیے جانے تھے۔ ہاتھیوں کی نمائش دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ملک ملک کے ہاتھی جن کے سروں پر لال پیلے کپڑے منڈے تھے، جن پر سچے موتی ٹکے ہوئے تھے، ان کے پیروں میں سونے کے بڑے بڑے گھنگروؤں کی لڑیاں لپٹی گئی تھیں۔ جب ہاتھی اپنی سونڈ سلامی کے لیے اٹھاتے اور رقص کے انداز میں اپنے بھاری پیروں کو زمین پر دھم دھم پٹکتے تو سونے کے گھنگروؤں سے ایسا بے ہنگم شور اٹھتا کہ پورے میدان کی زمین لرز اٹھتی تھی۔ اس شور و غل کے درمیان شہنشاہ ایران خسرو پرویز ایک ہاتھی پر بیٹھ کر ان ہاتھیوں کو ملاحظہ کو آیا جو اس سے پیش کیے گئے تھے۔ اس نے پیش کیے جانے والے ہاتھیوں کو ایک ایک کر کے دیکھا اور اظہار خوشنودی کے طور پر اپنا سر ہلایا۔ یہ اظہار خوشنودی بھی تھا اور اس بات کی بھی علامت تھی کہ شہنشاہ نے ان ہاتھیوں کو پسند کیا ہے اور انہیں شرف قبولیت بخشا ہے۔ اسی وقت ایک آدمی حاکم ہیرا نعمان کو لیے ہوئے ہاتھیوں کے قریب آتا دکھائی دیا، اور زید کا دل دھک سے ہو گیا۔ وہ میدان میں صبح سے ہی کھڑا تھا اور اس انتظار میں تھا کہ جس وقت بھی خسرو پرویز میدان میں آیا اور اسے موقع ملا تو وہ شہنشاہ کے پاس پہنچ کر نعمان کی رہائی کی سفارش کرے گا۔ مگر اب تو معاملہ ہی بالکل الٹا ہو گیا تھا۔ میدان میں خسرو پرویز موجود تھا مگر وہ ہاتھی پر سوار تھا۔ نعمان بھی لایا گیا تھا مگر اس طرح کہ اس کے گلے میں رسی کا پھندا پڑا ہوا تھا اور رسی کا سرا ایک آدمی پکڑے اس کے آگے چل رہا تھا، جیسے نعمان کوئی جانور ہو اور مالک اسے ہنکاتا ہوا چلا آ رہا ہو۔ یہ منظر بڑا دردناک تھا۔ زید نے تو اس کا تصور بھی نہ کیا تھا۔ اسے اپنے شہنشاہ خسرو پرویز سے بڑی محبت تھی کیونکہ وہ اس سے پہلے اس کا باپ ادی شہنشاہ کا پروردہ تھا، مگر اس وقت اور اس منظر کو دیکھ کر زید کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اس کا پورا بدن غصے سے کانپنے لگا اور اس نے غصے کے عالم میں زمین پر تھوک دیا جیسے وہ خسرو پرویز پر تھوک رہا ہو۔ ٹھیک اس وقت شہنشاہ خسرو پرویز کا ہاتھی چند قدم آگے بڑھ کر آ گیا۔ پھر زید نے دیکھا کہ شہنشاہ نے تھوڑی دور کھڑے ایک ہاتھی کے فیلبان کو ہاتھ ہلا کر اشارہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی فیلبان اپنا ہاتھی لے کر سامنے آتے ہوئے نعمان کی طرف چلا۔ نعمان گھبرا کر چند قدم پیچھے ہٹا مگر اس کی رسی پکڑنے والے نے اسے دھکا دے کر پھر آگے کر دیا۔ اس وقت تک ہاتھی نعمان کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ رسی پکڑنے والا رسی چھوڑ کر ایک طرف کو بھاگ گیا تھا۔ گھبرائے ہوئے نعمان نے خود کو آزاد پایا تو وہ بھی ایک طرف کو دوڑا۔ ابھی 2 قدم ہی گیا تھا کہ اس پر چڑھ دوڑنے والے ہاتھی نے اسے اپنی سونڈ میں لپیٹ لیا، پھر اونچا کر کے زمین پر پٹخ دیا۔ نعمان کی ہڈیاں
پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، پھر بھی اس نے زمین سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر دوسرے ہی لمحے ہاتھی کا باہری پاؤں نعمان کے اوپر آ گیا اور اس نے نعمان کو پیس ڈالا۔ اس طرح شہنشاہ خسرو پرویز کے حکم سے نعمان کو ہاتھی کے پیر تلے کچلوا کر ختم کر دیا گیا۔ یہ تھی ایک جابر، سنگ دل اور مطلق العنان شہنشاہ کی حکم عدولی کی سزا، اور یہ سزا تاریخ ایران کے سینے پر نقش ہو گئی، جو آج تک نہ مٹی ہے اور نہ قیامت تک مٹ سکے گی۔ زید یہ منظر دیکھ کر ایسا بدحواس ہوا کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور آبادی چھوڑ کر جنگل کی طرف نکل گیا۔ اس نے نعمان سے باپ کے خون کا بدلہ لینا چاہا تھا۔ وہ اس کوشش میں تو کامیاب ہو گیا، مگر اس کوشش میں خود سے کیا دنیا سے بھی بیگانہ ہو گیا اور عقل و ہوش کھو کر سودائی ہو گیا۔ جیسے کو تیسا، یہ قدرت کا انتظام تھا۔ خسرو پرویز نے نعمان کو حکم عدولی کی سولی پر چڑھا دیا تھا، مگر اس کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہ ہوا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ رئیس ہیرا نعمان نے اپنا خزانہ اور بال بچے قبائلی سردار بانی کے پاس رکھ چھوڑے ہیں۔ چنانچہ نعمان کے خاتمہ کے بعد اس کا تمام غصہ شیبانی قبائل کے رئیس بانی کی طرف منتقل ہو گیا۔ تمام شیبانی قبائل نسلاً عرب تھے۔ بظاہر ان کی کوئی خاص طاقت نہ تھی، مگر ان میں آپس میں بہت ایکا تھا، اور جس قوم یا نسل میں ایکا اور اتحاد ہو وہ ایک بڑی طاقت سمجھی جاتی ہے۔ خسرو پرویز نے شیبانی قبائل کے رئیس بانی کے لیے ایک شاہی فرمان جاری کیا۔ یہ حکم یا فرمان ایک قاصد کے ذریعے بانی کے پاس بھیجا گیا۔ شاہی قاصد کو بانی کے سامنے پیش کیا گیا تو بانی نے اس سے کہا، تیرے شہنشاہ نے میرے عزیز دوست کی جان تو لے لی ہے، اب اور وہ کیا چاہتا ہے؟ قاصد نے شاہی فرمان جو ایک مخملی تھیلے میں رکھا ہوا تھا بانی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، شاہی فرمان حاضر ہے، رئیس شیبانی قبائل اسے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہم کسی کا فرمان نہیں مانتے، بانی غصے سے بولا، تم خود کھول کے اسے پڑھو۔ قاصد نے فرمان کے تھیلے کو چوما، پھر آنکھوں سے لگایا، اس کے بعد فرمان تھیلے سے نکال کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں تحریر تھا، شہنشاہ ایران کی طرف سے شیبانی قبائل کے سردار کے نام، ہیرا کا رئیس ہماری نافرمانی کی پاداش میں ہاتھی کے پیر تلے کچلوا کر ختم کر دیا۔ اس طرح وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اب تم اپنے انجام کو سوچو۔ تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ نافرمان نعمان کا تمام خزانہ اور اس کی بیوی بچے ساتھ لے کر ہماری سلامی کو حاضر ہو۔ اگر تم نے سرتابی کی کوشش کی تو تمہارا انجام رئیس ہیرا سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا۔ دستخط اور مہر، خسرو پرویز شہنشاہ ایران۔ شیبانی قبائل کا سردار بانی خسرو پرویز کا خط یا حکم نامہ سننے کے دوران لال پیلا ہو رہا تھا اور بار بار غصہ سے پہلو بدلتا تھا۔ خط ختم ہوا تو بانی غصے سے تھراتا ہوا کھڑا ہو گیا اور بولا، ہم عرب ہیں اور عرب اپنی پناہ میں آنے والوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ بانی نے اتنا کہنے کے بعد اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے سرداروں پر نظر دوڑائی، پھر ایک ایک کر کے تمام عرب سردار بھی کھڑے ہو گئے اور ان میں سے ایک نے کہا، ہم سردار بانی کی تائید کرتے ہیں، خسرو پرویز کو یہی جواب بھجوا دیا جائے۔ نہیں، بانی انتہائی طیش سے بولا، ہم خسرو کو جواب بھجوانے کے بجائے اس کے قاصد کے ناک کان کاٹ کر اسے جواب کے طور پر خسرو کے پاس بھیجیں گے، تاکہ اسے معلوم ہو کہ اس نے ہمیں حکم دے کر ہماری توہین کی ہے۔ ہم عرب اپنے رسم و رواج اور قول و قرار کے پابند ہیں اور نعمان کے قتل ہونے کے بعد اس کے بال بچوں اور مال و دولت کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ خسرو پرویز کا قاصد گھبرا کے بانی کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا اور گھگا کے بولا،
مجھے معاف کر دیجیے شیبہ کے سردار، مجھے معلوم ہے کہ عرب اپنے رسم و رواج کے کتنے پابند ہوتے ہیں۔ مجھے معاف کر دیجیے سردار، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ سب آپ کو دعائیں دیں گے۔ سردار بانی نے کہا، ہم تجھے معاف تو کر دیں مگر ہمارے منہ سے جو بات نکل گئی ہے اسے ہم کیسے واپس لے سکتے ہیں؟ مگر سردار، اور خسرو پرویز کا قاصد واقعی رونے لگا۔ اس وقت اس کی مدد ایک دوسرے قبائلی سردار نے کی۔ اس نے کہا، سردار آپ اپنی بات واپس نہ لیجیے، ہم یوں کر سکتے ہیں کہ قاصد کے کان ناک کاٹنے کے بجائے اس کی ایک انگلی کاٹ دیں، اس سے آپ کی بات بھی پوری ہو جائے گی، اور جب قاصد خسرو کو اپنی کٹی ہوئی انگلی دکھائے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ شیبائی سردار نے اس کا حکم نہیں مانا اور اس کے قاصد کو ذلیل کر کے واپس بھیج دیا ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ایک اور سردار نے تائید کی۔ رہا خسرو پرویز کا حکم نامہ تو اس کا جواب ہم اسے میدانی جنگ میں دے دیں گے۔ غریب شاہی قاصد کی جان بچ گئی۔ شاہی قاصد کٹی ہوئی انگلی کے ساتھ خسرو پرویز کے دربار میں پیش ہوا۔ اس نے اپنی کٹی ہوئی انگلی والے ہاتھ پر ایک سفید رومال ڈال رکھا تھا۔ خسرو پرویز کی نظر قاصد پر پڑی جو ایک ہاتھ پر رومال لپیٹے کھڑا تھا تو اس نے سوال کیا، تمہیں شیبائی قبائل کے سردار کے پاس بھیجا گیا؟ جی عالی جاں، قاصد نے مری ہوئی آواز میں جواب دیا۔ تمہاری آواز مردہ کیوں ہو رہی ہے؟ خسرو نے ڈبٹ کر پوچھا۔ کیا جواب دیا اس شیبائی فقیر نے؟ جواب میں قاصد نے اپنا رومال میں لپٹا ہوا ہاتھ بلند کر دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ خسرو چڑ گیا۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ تو کس کے دربار میں کھڑا ہے؟ قاصد نے ہاتھ پر سے رومال کھینچ لیا اور کٹی ہوئی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ بدتمیزی نہیں عالی جاں، بلکہ شیبائی سردار بانی کا جواب ہے۔ اس نے تو آپ کے حکم کے جواب میں مجھے قتل کرنے کا حکم دیا تھا، مگر بھلا ہو اس کے ایک سردار کا جس نے میری جان بچائی اور شیبائی سردار بانی کو صرف ایک انگلی کاٹنے پر رضامند کر لیا۔ شیبائی سردار بانی نے حضور کے حکم کا یہ جواب دیا کہ خزانہ اور نعمان کے بیوی بچے ان کے پاس نعمان کی امانت ہیں، وہ اس وقت تک شہنشاہ ایران کو نہیں دیے جا سکتے جب تک شیبائی قبائل کے تنوں پر سر سلامت ہے۔ خسرو پرویز کی آنکھیں لال کبوتر ہو گئیں۔ وہ چیخ کے بولا، شیبائی قبائل کو نیست و نابود کر دیا جائے، ان کے خلاف کم از کم 40,000 کا لشکر آج ہی روانہ کیا جائے۔ خسرو پرویز کے حکم کی دیر تھی، اسی شام 40,000 کا لشکر مدائن سے شیبائی قبائل کے مرکز کی طرف روانہ ہو گیا۔ رئیس شیبائی قبائل بانی کو یقین تھا کہ خسرو جیسا ظالم شہنشاہ اس کا سخت جواب سنتے ہی اس پر فوج کشی کرے گا، چنانچہ اس کے ایرانی قاصد کے پیچھے اپنے سوار لگا دیے جو شیبانیوں کے مرکز سے میدان تک ہر منزل پر لگ گئے۔ پس جب ایرانی لشکر جنبش میں آیا تو اس کی خبر شیبائی سرداروں کے ذریعے سردار اعلیٰ بانی تک پہنچ گئی۔ شیبانی قبائل بچے سے بوڑھے تک سب کے سب ہر وقت مسلح رہتے تھے۔ اطلاع پاتے ہی شیبائی لشکر میں بھی اپنے مرکز سے آگے بڑھ آئے تھے، تمام راستوں میں پھیل گیا اور جو ان کے مرکز کو جاتا تھا۔ دوسری طرف ایرانی لشکر 3 میل کی چوڑائی میں پھیل کر شیبائی مرکز کی طرف بڑھ رہا تھا، چنانچہ ایرانی لشکر اور شیبانی قبائل کے سواروں میں جا بجا جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی چپکلشوں کے بعد آخر دونوں لشکر پروقار کے میدان میں پہنچ گئے اور وہاں باقاعدہ صف آرائی ہوئی۔ ایک تو ایرانی لشکر تعداد میں بھی زیادہ تھا، پھر اسے اپنی کامیابی کی اس لیے بھی امید تھی کہ وہ مسلسل فتوحات حاصل کر رہا تھا۔
مگر ذوقار کے میدان میں جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو معلوم ہوا کہ شیبائی قبائل کا پورا لشکر عربوں پر مشتمل تھا، کیونکہ شیبائی قبائل تمام کے تمام عربی نسل تھے۔ مگر دوسری ان کے سامنے جو ایرانی لشکر تھا اس میں ایرانیوں کے علاوہ عربوں کے بھی دستے شامل تھے۔ ایرانی لشکر میں شامل عربوں نے جب دیکھا کہ ان کے مقابلے پر ایرانیوں کے علاوہ عربی بھی ہیں تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے عربوں کی تلواروں سے عربوں کے گلے کاٹیں گے۔ کیونکہ دونوں طرف عرب تھے، یہ سوچتے ہوئے ایرانی لشکر میں شامل عرب دستوں نے ایرانیوں کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ سب شیبانی قبائل کے عربوں کے ساتھ ہو گئے۔ ایرانی لشکر نے ان کا کوئی خیال نہ کیا، کیونکہ ان کے لشکر میں عرب آٹے میں نمک کے برابر بھی نہ تھے۔ آخر میدان کارزاز گرم ہوا۔ ایرانیوں کو اپنی فتح کا یقین تھا، کیونکہ وہ مسلسل فتح حاصل کرتے چلے آ رہے تھے، مگر شیبانی قبائل اپنی آن اور دستور کی خاطر جنگ کر رہے تھے، اس لیے ان کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ جنگ شروع ہوئی، ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ شیبانی قبائل نے بھوکے شیر کی طرح بڑھ بڑھ کر اور جھپٹ کر ایرانی لشکر پر حملے شروع کر دیے۔ ان کے حملے اس قدر شدید تھے کہ ایرانی لشکری گھبرا گئے اور ان میں افطری اور بددلی پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ ذوقار کی یہ جنگ انتہائی خوفناک اور ہولناک تھی۔ دوپہر تک تو ایرانی اس وجہ سے لڑتے رہے کہ آخر تو ان کی ہی جیت ہوگی، کیونکہ وہ تعداد میں مخالف شیبانی قبائل کے لشکر کی تعداد سے بہت زیادہ ہیں۔ مگر شیبانی قبائل نے تو اپنی جان کی بازی لگا دی تھی، وہ جانتے تھے کہ یہ ان کی آخری جنگ ہے، کیونکہ شکست کی صورت میں خسرو پرویز کا لشکر کسی ایک شیبانی کو بھی نہیں چھوڑے گا، اس لیے وہ تخت یا تختہ کے مقولے کو سامنے رکھ کر جنگ کر رہے تھے۔ اس لیے ان شدید اور بڑھ چڑھ کے حملے کرنے پر ایرانیوں کا منہ پھیر دیا اور انہوں نے پسپا ہونا شروع کر دیا۔ شیبانیوں نے انہیں پسپا ہوتے دیکھا تو اپنے جملہ حملوں میں اور زیادہ شدت پیدا کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایرانی لشکر نے اس لشکر سے جس نے کسی میدان میں اب تک شکست نہ کھائی تھی، وہ میدان چھوڑ کر بھاگا۔ اب صورت یہ تھی کہ ایرانی منہ پھیر کر بھاگ رہے تھے اور شیبانی انہیں گھیر کر جنم رسید کر رہے تھے۔ بس ایرانیوں کا 40,000 کا لشکر شیبانیوں نے کاٹ کر رکھ دیا۔ طبری نے لکھا ہے کہ ایرانیوں کے ایک ایک سپاہی کو شیبانیوں نے تہہ تیگ کر دیا، اور یہ پہلا موقع تھا کہ عربوں نے ایرانیوں سے انتقام لیا، اور یہی وہ پہلا موقع تھا جب شہنشاہ خسرو پرویز کی تن کی دنیا میں اندھیرا پھیلا اور اس کے من کی دنیا میں محبت کے چراغ جلے اور اس کے پیار کے باغ میں یادوں کے پھول کھلے۔ خسرو پرویز کو دل بہلانے کے لیے حسین چہروں کی کمی نہ تھی۔ اس کی ہزاروں کنیزیں ہیں، 10-20 تو ایسی ضرور تھیں جو ملکہ مریم اور ملکہ شیری کے حسن و جمال سے ٹکر کھاتی تھیں۔ بس جب خسرو پرویز کو ذوقار کی جنگ میں ایرانیوں کی شکست بلکہ پورے لشکر کی تباہی اور بربادی کی خبر ملی تو اسے چکر آ گیا۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس کے غرور اور تکبر نے اسے یہ دن دکھایا تھا۔ کئی روز تک خسرو محل کے تاریک کمرے میں منہ چھپائے پڑا رہا۔ اس نے تمام ملاقاتیں اور تقریبات منسوخ کر دی۔ پھر حکم ہوا کہ شاپور کو حاضر کیا جائے، مگر شاپور وہاں کہاں تھا؟ وہ تو عرض سے ملکہ شیری کا پیغام پا کر ادھر روانہ ہو چکا تھا۔ خسرو کو بتایا گیا کہ شاپور مدائن میں نہیں ہے اور ملکہ شیری نے کسی ضروری کام کے لیے اسے اپنے ملک ارمن بلوایا ہے۔